لیکن ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے بعد، مال و دولت، بینک بیلنس، گاڑیاں، سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم آج بڑے بے چین رہتے ہیں، ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو بڑی بے چینی کے ساتھ نماز میں ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ فکر رہتی ہے کہ گھر کو کب چلا جاؤں۔ 10 منٹ کے لیے جب نماز کے لیے مسجد کو آئے تو بڑے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور صرف اللہ کے لیے نماز پڑھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز نہ پڑھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل نہ کرے، صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے۔ ہمارا مقصد اللہ اور رسول اللہ کو منانا ہمارا مقصد ہے، مقصد پر نظر رکھیے اور آج سے نمازوں کی پابندی ضرور کیجیے۔ سن لیجیے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک یہودی کا جملہ ہے، یہ یہودی کی باتیں ہیں جو کہہ رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک یہودی ایک راستے سے گزر رہا تھا، وہاں پر ایک مسجد کی افتتاح ہو رہی تھی، تو اس یہودی نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اتنے مسلمان یہاں پر کیوں جمع ہیں یا کیا چل رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہودی سے، یہاں ایک مسجد کی افتتاح ہو رہی ہے، یہاں ایک مسجد بن رہی ہے۔ یہودی سے کہا کہ یہاں پر ایک مسجد بن رہی ہے، تو یہودی نے کہا کہ بھائی میں ایک بات بتاؤں، تمہیں اگر برا نہ لگے تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا بتائیے کیا بات کہنا چاہتے ہیں؟ تو یہودی نے کہا کہ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مصیبتوں کو مسلط کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی پریشان ہے تو وہ مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، اسی لیے وہ سب پریشان، سب سے زیادہ مسلمان اسی لیے پریشان ہے کیونکہ وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ کیونکہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اور نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز کو ادا کرتا ہے، کہ وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ یہودی کہتا ہے کہ تم لوگ نماز نہیں پڑھتے، اس لیے تم اللہ کی ذمہ داری میں نہیں ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر تم نمازوں کا اہتمام کرنے لگے، نمازوں کو ادا کرنے لگیں گے اور بالخصوص اگر فجر کی نماز پڑھنے لگیں گے تو تم پر اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور ظالم ضرور ہار جائیں گے۔ آج ہم پر ظالم جو ہم پر سبقت بنائے ہوئے ہیں، اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہم نماز سے دور ہیں۔ نماز بہت ہی آسان عبادت ہے، ذہن میں ہم نے بٹھا لیا مشکل عبادت ہے، اس لیے ہمارا ذہن جو سوچتا ہے ہمیں وہی دکھتا ہے۔ ذہن میں آج سے دماغ میں یہ بٹھا لیجیے کہ میں علیم الدین نے ہم سے کہا تھا کہ نماز سب سے آسان عبادت ہے۔ ہم روزے رکھ لیتے ہیں رمضان میں، کتنے گھنٹے ہم بھوکے رہتے ہیں، دیکھ لیجیے کتنے گھنٹے ہم بھوکے رہتے ہیں۔ اتنی مزیدار چیزیں ہماری سامنے ہوتی ہیں مگر ہم نہیں کھاتے، اس لیے کہ اللہ ہم کو عزت دیکھ رہے ہیں۔ چاہے تو ہم چھپ کر کھا سکتے ہیں، ہمیں کون دیکھنے والا ہے، لیکن ہمیں خوف رہتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اسی لیے ہم کھانے کی چیزیں سامنے ہونے کے باوجود بھی نہیں کھاتے۔ بتاؤ نماز پڑھنا کیا روزے سے مشکل ہے؟ نہیں، بہت آسان ہے۔ صرف 7 سے 8 منٹ ہمیں وقت لگانا ہے اور نماز کو ادا کرنا ہے۔ یہی شب معراج کا اصل مقصد ہے، یہی بیان سننے کا اصل مقصد ہے کہ آپ لوگ عمل کریں۔ ایک قبیلے کے 2 آدمی ایک ساتھ ایمان قبول کیے، اسلام قبول کیے۔ ان میں سے ایک شخص شہید ہو گیا اور دوسرے شخص کا 1 سال بعد انتقال ہو گیا۔ تو حضرت طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ جو شخص پہلے مر گیا اس کا جنت میں داخلہ بعد میں ہو گیا، جو شخص 1 سال بعد میں مرا اس کا داخلہ جنت میں پہلے ہو رہا ہے، شہید سے پہلے ہو رہا ہے۔ صحابی بڑے پریشان ہو گئے
شہید کا مقام تو اتنا بڑا اور بلند ہے، لیکن وہ شخص جو 1 سال بعد مر گیا وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ بڑے پریشان اور بے چین ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ خواب دیکھا، یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے ہے کہ شہید کا مقام تو اتنا بڑا ہے لیکن جو شخص 1 سال بعد فوت ہوا وہ اس کے بعد جنت میں داخل ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کا انتقال 1 سال بعد ہوا، کیا تم نے اس کی نیکیاں نہیں دیکھی؟ وہ رمضان میں روزے رہا کرتا تھا، وہ نمازوں میں کثرت کیا کرتا تھا، کثرت سے سجدے کیا کرتا تھا، وہ نمازیں پابندی سے پڑھا کرتا تھا۔ دیکھیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نماز ہی وہ عبادت ہے جو شہید سے پہلے جنت میں داخل کر رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ لوگ ایک مرتبہ اللہ کی ہو کر دیکھو اور نمازوں کو آپ پابندی سے پڑھ کر دیکھو۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو ہمیشہ عورت کرتے ہیں، بیانات کے دوران یہ دل میں بے چینی کب کبھی ہوتی ہے، یہ بڑے ارادے کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، لیکن ان کی پوری عمر گزر جاتی ہے لیکن وہ لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتے۔ اسی لیے آپ لوگوں کو ایک ترکیب بتا رہا ہوں، آج سے کل سے یہ عہد کر لیں کہ ہم 2 نمازیں ایسی پکڑ لیں گے پختگی سے جس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ 2 نمازیں 15 دن تک پابندی کے ساتھ پڑھیے، پھر 15 دن کے بعد یہ عہد کریں کہ ہم آج سے 5 نمازیں مکمل پڑھیں گے۔ پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ 5 نمازوں کی آپ کی کیسے پابندی ہو جاتی ہے۔ خطیب صاحب آ چکے ہیں، میں بیچ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہو گیا۔ میں آپ لوگوں سے آخر میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ امید کہ آپ لوگ انشاءاللہ میرے بیان کو ضائع نہیں کریں گے۔ آج جو کچھ باتیں ہوئی ہیں نماز کے عنوان پر، اس پر ضرور عمل کریں گے اور اپنے دل و دماغ میں یہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ مسجد کے باہر جانے کے بعد میری باتیں ضائع نہ ہو جائیں گی، میری باتیں مسجد کے بعد ضائع نہ ہو جائے، آپ کے دلوں سے نہ نکل جائے، وہ اپنے دل میں اس کا گھر بنا لیجیے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کیجیے۔ اور شب معراج کا مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں نماز کی پابندی آ جائے۔ ہمیں آج بہت ہی قیمتی تحفہ ملا ہے، ہمیں آج کی رات یہاں پر ہوٹلوں میں، پان کے ڈبوں پر، چبوتروں پر وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دعائیں کرنا ہے۔ جو پچھلی زندگی ہماری برائیوں میں گزر گئی ہے اس پر معافی تلافی کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں رونا ہے، آج کی رات اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے جاگنے کی رات ہے، صرف جاگا جائے، کچھ بھی کیا جائے لیکن رات کو جاگا جائے، رات کو ضائع کر دیا جائے اور رات کو ختم کر دیا جائے۔ نہیں میرے دوستو، صرف رات کو گزارنے والا، رات کو گزار کر صرف فضول کاموں میں گزارنے والا کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب شخص وہ ہے جو رات کو آج اہمیت دے اور اپنا ہر ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارے، وہ شخص کامیاب ہے۔ اللہ کے واسطے میں نوجوانوں سے آج بالخصوص نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ میں آپ لوگوں سے بالخصوص مخاطب ہوں، جتنے نوجوان یہاں پر مسجد میں موجود ہیں وہ کان کھول کر سن لیں، اور جتنے نوجوانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ بھی سن لیں کہ اللہ کے واسطے آج روڈوں پر گاڑیاں لے کر اچھالنا وغیرہ بھگانا وغیرہ مت کریے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ رسول اللہ کے غلاموں کے کام ایسے نہیں ہوتے۔ آج ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دینا ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمارا حلیہ، ہمارا کام ہی بتا دے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ نوجوانوں سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ آج گاڑیوں کو نہ بھگائیں اللہ کے واسطے، اور یہاں وہاں فضول بیٹھ کر وقت کو ضائع نہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کیونکہ بڑے حادثات پیش آ رہے ہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے پہلے مجھے اطلاع ملی ہے کہ ہمارے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جو بچہ بار بار بے ہوش ہو رہا ہے، جو ہوش میں نہیں ہے، جس
جس کے دماغ میں خون جمع ہو چکا ہے، جس کے کان کٹ چکے ہیں، وہ میرے اتنے ہی ہیں، میرے ساتھی ہیں مدرسے میں، اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس لیے آج اپنے نوجوانوں کو بچا لیجیے اور اپنے بچوں پر بالخصوص نظر رکھیے۔ میں نے گزشتہ بیان میں بھی نوجوانوں کو مخاطب ہو کر توجہ دلائی تھی کہ آج گاڑیوں کو نہ بھگائیں، لیکن آپ نے دوسرے دن اخبار میں دیکھ لیا کہ فلائی اوور پر 2 سے 3 بچوں کا انتقال ہو گیا۔ میں آج پھر سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے اللہ کے واسطے گاڑیاں گلیوں میں نہ بھگائیں، گھر میں بیٹھے خاموشی سے اللہ کے سامنے عبادت کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن نہیں پڑھنے آتا، کوئی مشکل کی بات نہیں، جنہیں قرآن کی تلاوت کرنے نہیں آتا، وہ اللہ کے سامنے ذکر کریں، دعائیں کریں، اپنی گناہوں پر معافی مانگیں اور جنت میں اپنے درجات کو بلند کرتے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو آپ کو درود سلام جب پڑھتے ہیں تو آپ کو واپس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچتا ہے۔ گلیوں میں چوراہوں پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آپ کے روضے تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے درود پڑھیں اور نوافل بھی آج ادا کریں، کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، پہلے کچی تھی مسجدیں، پکے تھے نمازی، آج پکی ہے مسجدیں، کچے ہیں نمازی۔ آج مسجدیں تو عالی شان ہیں لیکن ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے۔ آپ نے دیکھ لیا یہودی نے کیا کہا، آپ کو واقعہ میں نے سنا دیا، یہودی ہو کر ہی کہہ رہا ہے۔ دیکھ لیجیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہماری زندگیوں میں انقلاب لانا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج کی باتوں کو ضائع ہونے نہیں دیں گے، اس پر ضرور عمل کریں گے، اور خطیب صاحب شب معراج پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ آپ لوگ ضرور تشریف رکھیے کیونکہ مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ مسجد میں بیٹھیے، آپ کا بیان تفصیل سے سنیے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریے، ایک بھی بات کو ضائع ہونے مت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔